جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم تخلیقی صلاحیت کے بارے میں بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو تخلیقی صلاحیت ہے کسی بھی انسان کے اندر اور قوم کے اندر، وہ اس کو کس طرح سے دنیا کے اندر عزت دیتی ہے، کس طرح سے اس کا مقام بلند کرتی ہے اور کس طرح سے وہ معاشرے کے اندر اپنا مقام بناتا ہے۔ مولانا وحید الدین نے یہ ایک واقعہ بیان کیا ہے، یا وہ ظاہر ہے جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی بہت ساری چیزوں کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کسی بھی جو ہیومن سائیکولوجی ہے اس کو ڈسکرائب کیا ہے۔ تو یہاں وہ تخلیقی صلاحیت کے بارے میں بات یہ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے کچھ جو نمائندے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک تعلیم یافتہ ہونے کی پہچان کیا ہے؟ تو پروفیسر صاحب نے جواب دیا کہ وہ شخص جو نہیں سے ہے کی تخلیق کر سکے۔ اب ہے سے نہیں کی تخلیق سے مراد یہ ہے کہ the person who can create things out of nothing، جو کہیں چیز نہیں ہے اس کو تخلیق کر سکے۔ اب فرینکلی اسپیکنگ ناظرین، میں آج اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں یورپ کی جو ترقی ہے اور جو اس وقت دنیا کے اندر وہ چھائے ہوئے ہیں اور بہت سارے دوسری قومیں بھی، اور ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا ریزن کیا ہے؟ تو ایک بات جو میں نے ان کو بتائی، ظاہر ہے بچے ابھی تو ان کو نہیں آئیڈیا ہے اتنا کیونکہ بی ایس میں ہے، لیکن ان کو میں نے پھر بتایا کہ اصل میں جو ان کی سائنس کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا، اور خاص طور پہ انہوں نے جس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ انوینٹ کی ہیں، وہ صحت کا معاملہ ہو، وہ دوسرے بے شمار معاملات، اگر نیگیٹو میں دیکھا جائے تو جو جنگی حالات ہیں اس میں ان کی جو اپروچ ہے وہ ذرا ڈفرنٹ ہے، لیکن باقی جگہ پہ تو بہت زبردست۔ نہیں سے ہے کی طرف، آؤٹ آف نتھنگ سے انہوں نے چیزیں کریٹ کی ہیں، تو اسی کو ہم انوینشن بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ تعریف نہایت صحیح ہے، اس میں شک نہیں کہ کسی آدمی کے تعلیم یافتہ اور باشعور ہونے کی سب سے زیادہ خاص پہچان یہی ہے کہ وہ کوئی نئی چیز دریافت کرے اور بظاہر نہیں کے حالات میں وہ ہے کا واقعہ ظاہر کر سکے۔ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، یہ کہیں موجود نہیں ہے، لیکن لوگوں کی خواہش بھی ہو اور انسانیت کو فائدہ بھی دے سکے اور اس کو ایز اے انڈیویجول بھی جو ہے وہ فائدہ بھی دے سکے، نمایاں بھی، اور وہ اس کو اگر پروڈیوس کر سکتا ہے، اس پہ کام کر سکتے، تو یہی اس کی کامیابی ہے۔ اسی صورت میں کوئی بھی انسان جو قوم ہے وہ اوپر جا سکتی ہے۔ جو لوگ اس تخلیقی صلاحیت کا ثبوت دیتے ہیں وہی صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ جو لوگ اس تخلیقی صلاحیت سے مبرہ ہوتے ہیں یا اس کا اظہار نہیں کر سکتے، تو وہ کپڑے بھی پہنتے ہیں، وہ چلتے پھرتے بھی، بولتے بھی انسانوں کی طرح بھی، لیکن اصل میں حیوانوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ رشتہ زیادہ ہوتا ہے، جہاں ہم ان کو انسان باقاعدہ لغوی معنوں میں نہیں کہہ سکتے۔ یہ تخلیق یا کریٹیوٹی ہی کسی انسان کو یا قوم کو سب سے نمایاں کرتی ہے اور اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہی چیز اس کو موجودہ دنیا میں اعلیٰ مقام ادا کرتی ہے۔ جو لوگ تخلیق کی صلاحیت کھو دیں وہ کسی اور چیز کے ذریعے یہاں اپنا مقام نہیں بنا سکتے، خواہ وہ کتنا ہی شور و گل کریں، خواہ ان کے فریاد و احتجاج کے الفاظ سے تمام دنیا اور آسمان گونج اٹھے، آپ شور مچاتے جائیں اور لاؤڈ سپیکروں کا شور اتنا برپا کریں کہ لوگوں کے کان بند ہو جائیں، مگر وہ استحکام کا خاموش کلا کبھی کھڑا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے، کچھ ایسی چیزوں میں جانا پڑتا ہے جو بظاہر ناممکن نظر آتی ہیں، جو بظاہر نہیں ہیں،
اور وہ آپ کی قوم کی لوگوں کی ضرورت ہے. تو یہ کریٹیوٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ جو بے شک اکانومی ہو، بے شک تعلیم ہو، بے شک سائنس ہو، اور بے شک صحت ہو، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بے شک کھیل کا میدان، وہاں بھی جب تک کریٹیوٹی نہیں ہے، محنت نہیں ہے، تو آپ اچیومنٹس حاصل نہیں کر سکتے. پاسبل ہی نہیں ہے، اور ناکامی آپ کا مقدر ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آئندہ انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ بات کریں گے. شکریہ.